پیارے دوستو، قرآن نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک معجزنامہ مقدس صحیفہ ہے جو انہیں دل و جان سے عزیز ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اسلام سے منتفر اور بیزار لوگ بھی اسے ایک حیرت انگیز کتاب قرار دیتے ہیں۔ گہری نظر سے قرآن کا تنقیدی جائزہ لینے والے غیر مسلم جب اسے اپنے اندازوں کے برعکس پاتے ہیں تو سخت حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں وہ یہی قیاس کرتے ہیں کہ یہ 1400 سال قبل صحرائے عرب سے نمودار ہونے والی ایک قدیم کتاب ہے، اس لیے یہ بھی اسی طرح کی تصنیف ہوگی جیسے کسی صحرائی پس منظر میں لکھی جانے والی کوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب تو ان کی سوچ اور گمان سے قطعاً کوئی مطابقت اور مماثلت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں ان کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ چونکہ یہ صحرائی علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک قدیم کتاب ہے، اس لیے اس میں صحرا کا ذکر ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، قرآن صحرا کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی بعض تشبیہات اور استعاروں میں صحرا کا بیان ہے، مگر اس میں سمندر کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سمندر میں طوفان کے وقت کیا کیفیت ہوتی اور کیسا محسوس ہوتا ہے۔ چند سال پہلے ٹورنٹو کے ایک اخبار میں ایک شخص کا قصہ چھپا تھا جو تجارتی بحری جہاز پر کام کرتا تھا۔ اس کے ایک مسلمان دوست نے اسے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کو دیا۔ یہ شخص اسلام کی تاریخ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، مگر قرآن پڑھنے میں دلچسپی ضرور رکھتا تھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد جب وہ اسے اپنے مسلم دوست کو واپس کرنے پہنچا تو اس نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملاح تھے؟ وہ اس بات سے بڑا متاثر تھا کہ سمندر میں طوفان کی کتنی صحیح منظر کشی کی گئی ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت صحرا کے رہنے والے تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے اسلام اسی وقت قبول کر لیا۔ وہ سمندر میں اٹھنے والے طوفان کے بارے میں قرآن کے بیان سے اس قدر متاثر اس لیے ہوا کہ سمندر میں طوفان کے تجربے سے خود بھی گزر چکا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی سمندر میں طوفان کے تجربوں سے گزر چکا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ قرآن کا مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کبھی گیا ہی نہیں، تو وہ صحرا کا باسی تھا۔ اسے اصل بات سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ کتاب انسانی تصنیف نہیں، الہامی کتاب ہدایت نامہ ہے۔ سمندر میں طوفانی مظاہرے کا بیان، جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل۔ تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ بھی نہ پائے۔ سورۃ النور۔ کسی کے تخیل کی کار فرمائی نہیں ہو سکتی، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سمندر میں طوفان کی حقیقت سے آشنا ہو۔